اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13واں سبق ہے باب استفعال کی خصوصیات۔ اس باب کی درج ذیل خاصیات ہیں موافقت، مطاوعت، اتخاذ، ابتداء، طلب ماخذ، تعمل، تحول، قصر، حسبان، وجدان، لیاقت، ضرورت۔ 12 خاصیتیں۔ موافقت میں یہ سامعہ اور کارما سے موافقت کھاتا ہے، جیسے زائبہ زید و زاوبہ زید و استضعب زید۔ زید خباثت میں بھیڑیے کی طرح ہوگا، تینوں کا معنی ایک ہے۔ پھر یہ افعال کے ساتھ موافقت کھاتا ہے، جیسے آسم زید و استعصم زید، زید باز رہا۔ پھر یہ افتعال کے ساتھ موافقت کھاتا ہے، استخدم عمر و واختدم عمر، عمر نے خدمت مانگی۔ پھر یہ تفاعل سے موافقت کھاتا ہے، تربح بکر و استربح بکر، بکر نے نفع طلب کیا۔ اچھا ایک اور بات ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں، یہ جو موافقت ہوتی ہے نا، موافقت میں یہاں جب یہ علیحدہ علیحدہ فعل ذکر کرتے نا، یہ پہلی شک میں انہوں نے 3 افعال اکٹھے ذکر کیے تھے، یہ باب سامعہ، کارما اور استفعال، تینوں ایک ہی معنی میں آ رہے ہیں۔ پھر آگے ایک ایک کر دیا سنگل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابواب ہم معنی ہیں، یعنی اس باب کا مطلب سامعہ باب استفعال سے ہم معنی ہو گیا، کارما بھی ہم معنی ہو گیا، لیکن سامعہ جو ہے افعال سے موافقت نہیں کھاتا، اس لیے افعال کو علیحدہ ذکر کیا کہ استفعال کبھی کبھی افعال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ افتعال کے ساتھ موافقت نہیں کھاتا، تو اس لیے افتعال کو ان کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ جو فعل آپس میں موافقت کھاتے ہیں ان کو انہوں نے اکٹھا بھی ذکر کر دیا تاکہ بچت ہو سکے اور طلبہ کو آسانی سے سمجھ آ سکے، مشکل پیش نہ آئے، بار بار لمبا چوڑا سبق نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آگے آ جائے مطاوعت۔ افعال جیسے مطاوعت آ جاتی ہے، مطاوعت افعال، یعنی باب افعال کے بعد یہ ذکر ہوگا۔ مطاوعت بتایا تھا کہ مفعول نے اثر قبول کیا ہے فاعل کا کہ نہیں، اس کو بتانے کے لیے آ رہا ہے، جیسے اقام الابو ابنہ فاستقام، باپ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اتخاذ، استوطن عتیق کراتشیا، عتیق نے کراچی کو وطن بنا لیا، یعنی اب ماخذ والا بنا لیا، ٹھیک ہے جی، ماخذ والا بنا لیا۔ ابتدا، وہی بات آگئی، 2 معنی آتے ہیں کہ مجرد میں وہ اس معنی میں استعمال نہ ہوا، دوسرا یہ ہے کہ مجرد ہے ہی نہیں سرے سے، تو پہلا وہ انہوں نے کہا ہے کہ مجرد اس معنی میں استعمال نہ ہوا، جیسے استاجر علی الوسادہ تھے، وہ تکیہ پر ٹیڑھا ہو کر بیٹھا، اس کا مجرد نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجرد تو ہے لیکن معنی تبدیل ہو گیا، جیسے استعان رجل، آدمی نے موئے زیر ناف مونڈے، کہ استعانہ کا مجرد عان بمعنی مدد کرنا استعمال ہوا ہے، یعنی مدد کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں استعانہ رجل یعنی ناف کے نیچے جو بال تھے اس نے مونڈ دیے ہیں۔ طلب ماخذ، طلب ماخذ جو ہے اس میں استخرت، میں نے خیر طلب کی، یعنی ماخذ کو طلب کر رہا ہے۔ تعمل آ گیا، ماخذ کو اپنے عمل میں لانا، جیسے استصافہ زید، زید تلوار سے لڑا، یعنی تلوار کو اس نے استعمال میں لایا ہے۔ تحول یعنی کہ تبدیلی کرنا، تو تبدیلی کی اس میں دو صورتیں پائی جاتی ہیں تبدیلی کی، ایک ہے کہ صوری طور پر یعنی شکل کے لحاظ سے تبدیل ہوا ہے، دوسرا ہے کہ معنوی لحاظ سے تبدیل ہوا ہے۔ شکل کے لحاظ سے جیسے استحرجت طین، گارا پتھر کی مانند ہو گیا، یعنی اس کی شکل پتھر جیسی ہو گئی، اور معنوی لحاظ سے ہے جیسے استناق الجمل، اونٹنی بن گیا، ٹھیک ہے جی، اونٹنی بن گیا، یعنی شکل تو اونٹنی جیسی نہیں ہے لیکن اونٹنی کی طرح وہ حرکتیں کرنے لگ گیا، اس کے اندر اونٹنی والی خصوصیات پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے لڑکا لڑکی بن گیا،
اب وہ حقیقت میں لڑکی تو نہیں ہے لیکن معنوی لحاظ سے لڑکیوں جیسے وہ کام کر رہا ہے تو لڑکی کی طرح ہی لگ رہا ہے. اس نے شکل و صورت ان کی طرح بنانے کی کوشش کی ہے, حرکتیں ان کے جیسے کر رہا ہے. اب پتھر اور گارے کی یہاں وہ بتا رہے ہیں پتھر اور گارے کی الگ الگ صورتیں ہیں. پہلی صورت میں فاعل تین کی ماہیت تبدیل ہو کر ماخذ پتھر کی مثل ہو گئی ہے, اس کو تحویل صوری کہا جاتا ہے کیونکہ تبدیلی صرف صورت میں ہو گئی ہے اور اصل دونوں کی وہی ہے. دوسری مثال میں جمل کی ماہیت تبدیل ہو کر ماخذ اونٹنی بن گئی ہے, اس کو تحول معنوی کہتے ہیں کیونکہ دونوں یعنی اونٹ اور اونٹنی کے معنی مقاصد میں فرق ہے, کیونکہ اونٹ جو ہے وہ بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے اور دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے, اور اونٹنی جو ہے وہ دودھ اس سے حاصل کیا جاتا ہے اور نئی نسل حاصل کی جاتی ہے. تو یہ اب اونٹ ہی اونٹنی کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے معنوی لحاظ سے, اس میں تبدیل ہو گیا. تو اب آگے آگے قصر یعنی کمی کر دینا, اتنے لمبے فکرے کو چھوٹا سا کر دینا. جیسے استرجع عبداللہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اب خالی کا آ جائے کہ وہ قارا عبداللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو نہیں اتنا لمبا فکر ہے, اس کو شارٹ کٹ کر دیا استرجع, ترجیح کہنا, اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون, راجعون سے ترجیح نکلا ہے, ترجیح کہنا, تو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. باب استفعال کا ایک کلمہ یعنی استرجع استعمال ہوا ہے جب کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اس وقت یہ استعمال ہوتا ہے. حسبان یعنی گمان کر لینا, ماخذ والا. استغشا زید عمرا, زید نے عمر کو خیانت سے موصوف گمان کر لیا. یہاں غشن جو ہے یہ ماخذ تھا, اس ماخذ والا گمان کر لیا. وجدان پانا. استکرم تو بکرن, میں نے بکر کو کرم والا پایا. لیاقت یعنی اس ماخذ کے قابل ہو جانا, جیسے استرقا صوب, کپڑا پیوند کے قابل ہو گیا. رقعتن پیوند کہتے ہیں, یعنی پیوند کے قابل ہو گیا, بیچارہ پھٹ گیا, اب اس کی حالت اس طرح غیر ہو گئی کہ اب اسے پیوند لگنے والے ہو گئے. سرورت جیسے استراح زید آرام پانے والا ہوا, یعنی ماخذ والا ہو جانا. وما علیہ الا البلاغ.